عام طور پر مدرسوں میں ایک دوسرا تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ ہر مدرسہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور اسی کے لحاظ سے ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. لیکن ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ نہ صرف ایک خاص مکتبہ فکر کے علاوہ بھی آپ کی اسٹڈی اور آپ کی علم کا رجحان ادھر ہوا ہے. تو یہ ایک خاص تبدیلی جو ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں آپ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. اس کی کوئی خاص ریزن آپ کی اپنی طبعی رجحان ہے یا کوئی اور فیکٹر ہے؟ نہیں، طبعی رجحان کے بغیر تو ظاہر ہو نہیں سکتا. طبعی رجحان ہوتا ہے تجسس کا یا آزادی سوچنے کا، تو ہی وہ مواقع ملنے پر اس کا ظہور ہوتا ہے. لیکن ماحول کے حد تک میرے خیال کے مطابق ہمارے والد صاحب کے جو جس طرح سے فکری اٹھان اور ارتقاء ہوا، تو وہ بھی اسی ایک روایتی مسلکی پس منظر کے پڑے ہوئے تھے. لیکن ان کی ابتدا سے ہی جو سرگرمی اور محنت کا اور تگ و دو کا میدان ہے وہ سیاسی ہو گیا تھا. تو جمعیت علماء اسلام میں وہ متحرک تھے، اور مفتی محمود صاحب علیہ الرحمہ، مولانا غلام محسن ہزاروی، مولانا عبید اللہ انور اور نوازادہ نصر اللہ خان، مولانا شاہ احمد نورانی، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کو کام کرنے کا موقع ملا. بڑا متحرک اور فعال کردار انہوں نے ادا کیا. تو اس سے ان کے اپنے زاویہ نظر میں وہ جو مسلکی چھاپ یا رنگ ہوتا ہے وہ بہت متوازن ہو گیا تھا. یعنی وہ اپنے جو دینی درس و تدریس ہے یا جماعتی دائرہ ہے سرگرمیاں، اس میں دائرہ وہ ایک مسلکی شناختی رکھتے تھے، لیکن ان کا اپنا زاویہ نظر کافی وسیع ہو گیا تھا. تو مجھے بھی اپنے ماحول میں، ہمارے گھر میں یہ اس طرح کی جو پابندیاں ہوتی ہیں عام طور پر دینی گھرانوں میں کہ یہ چیز پڑھنی ہے، یہ نہیں پڑھنی، تو مجھے اپنے ماحول میں وہ قدغنیں نہیں ملی. ہمارے ہاں سیاسی اجتماعات کے لیے، ملاقاتوں کے لیے ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہر دوسرے دن آئے ہوتے تھے. کبھی اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی وہ ملاقات ہو رہی ہے. اس میں ہمارے والد صاحب کے جو بہت قریبی حلقہ احباب تھا، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ سب شامل تھے. شیعہ حضرات بھی ہمارے ہاں آتے تھے. تو کوئی توحش جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح سے میرے ہاں پیدا نہیں ہوا. مطالعے کے مواقع بھی میسر تھے. پھر شریعہ ہم نے 1990 میں 89 کے آخر میں شروع کیا. تو اس کے تبادلے میں بہت ساری چیزیں آنے، ان میں ایک اشراق بھی تھا. تو اشراق سے پھر غامدی صاحب کے فکر سے، مکتبہ فکر سے تعارف ہوا. تو پہلی چیز جو غامدی وہاں اشراق میں آپ پڑھی، اور آپ نے ظاہر ہے کہ بہت سارے رسائل آتے تھے، تو اس میں اشراق میں کون سی ایسی چیز جو آپ کے نظر سے گزری اور آپ کو اس میں اٹریکشن فیل ہوئی؟ جو میں نے دیکھنا شروع کیا تو اس وقت اشراق میں نا غامدی صاحب کی جو رجم کی سزا پر 3-4 قسطیں انہوں نے لکھی، وہ چھپ رہی تھی. تو پہلا تعارف وہ اسی سے ہوا کہ وہ ایک اتنے بڑے اہم مسئلے کے بارے میں بالکل ہی مختلف رائے پیش کر رہے ہیں، اور اس کو اس دلیل سے، استدلال سے بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. تو پھر اور بھی چیزیں، دیت پہ چیزیں ان کی چھپ رہی تھی، قانون شہادت پہ چھپ رہی تھی، اور اس طرح کی چیزیں. تو اس سے ایک تعارف ہوا، اور بلا جلا ایک تاثر یہ بھی کہ بات تو استدلال سے ہے اور اس میں ایک علمی وزن بھی دکھائی دیتا ہے، یہ بھی تھا. لیکن وہ جو ایک ہمیں اپنے ماحول سے ایک ملا ہوا تھا تعصب کہہ لیں یا ایک تاثر کہ نہیں یہ بالکل امت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، جمہور سے ہٹ کے اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک نگیٹیوٹی بھی شامل تھی. تو یہ دونوں ہی ملے جلے تاثر کے ساتھ میں چیزیں کافی دیکھتا رہا. تو ظاہر ہے کہ یہ رجم کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی پیچھے قرآن مجید میں مولانا اصلاحی اور پھر پیچھے امام فراہی کی طرف جاتے ہیں. تو پھر آپ کا جو رجحان ہے وہ فکر فراہی کی طرف ہوا، یا ابھی آپ وہ پس منظر میں تھا اور صرف غامدی صاحب ہی کی استدلالات اور ان کے جو تحریریں تھیں وہ آپ کو؟ نہیں، میرا پہلا کافی سال تک تو میرا تعارف وہ غامدی صاحب کی تحریروں سے ہی رہا. فکر فراہی یعنی خاص طور پر تفسیر کے اور حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے وہ بالواسطہ ہی تھا، یا اشراق میں کچھ چیزیں چھپ رہی تھی. تدبر قرآن میرے خیال میں نے کافی سال کے بعد پڑھنا شروع کی. جب میں مدرسے میں
پڑھا رہا تھا 1996 کے بعد، اور قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھانا ہوتا تھا، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے تدبر قرآن پھر باقاعدہ، یعنی وہ میرے درس، میرے مطالعے میں شامل ہوتی تھی، اور اس سے استفادہ کر کے میں ترجمہ اور تفسیر طلباء کو پڑھایا کرتا. تو مغامدی صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات ان کی طرف سے کوئی دعوت آئی یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا یا شوق پیدا ہوا؟ میں نے کچھ ایک شروع میں ایک آدھ خط لکھا. اچھا. اور یہی جو اشراق میں مباحث چھپ رہے تھے ان کے بارے میں کوئی ایک آدھ خط لکھا. کسی خط میں خیال میں نے کوئی منفی تبصرہ بھی کیا. غامدی صاحب کا جواب آیا، وہ میرے پرانی فائلوں میں کہیں محفوظ ہوگا. اچھا. پھر ایک آدھ سال کے بعد میں نے کوئی شاید ان دنوں میں الموافقات پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اور اس طرح رضی کی جو شرح کافیہ ہے وہ دیکھ رہا تھا. تو میرے خیال میں اس کے حوالے سے ایک دو سوالات میں نے ان کو بھیجے. اچھا. تو پھر ان کا پیغام آیا. ہمارے دوست اس وقت ہوتے تھے گجرانوالہ میں ندیم صدیقی، جی وہ اشراق کے ساتھ ان کی وابستگی تھی. ٹھیک. وہ ایک دن آئے اور انہوں نے سلام پیام بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ علمی سوالات ہیں، تو اس کے لیے اگر کسی وقت بالمشافہ ملاقات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب مجھے متعین طور پہ سن نہیں یاد، 91 ہوگا یا 92 ہوگا، ابھی مدرسہ نظامی سے فارغ نہیں ہوا تھا. اچھا. تو پہلی ملاقات کے لیے میں پھر ای بلاک میں جو تھا نا 98 غالباً، وہاں میں گیا تھا. اور غامدی صاحب کے ساتھ اور بھی شہزاد سلیم صاحب مجھے یاد ہے وہاں تھے، اور بھی دوست ہوں گے. تو پہلی ملاقات اس طرح. تو اس پہلی ملاقات کا تاثر آپ ذرا شیئر نہیں، وہ اچھا تھا. اچھا. اس میں اسی طرح جو میں نے سوالات بھیجے تھے الموافقات پہ، اس پہ انہوں نے بات کی. ایک بات انہوں نے اس موقع پہ کی جو صحیح بات تھی اور اب بھی فائدہ دیتی. تو انہوں نے کہا کہ الموافقات جیسی کتابیں یہ ایسی ہیں کہ زندگی میں یہ ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی. ان کو آپ مختلف مراحل پر بار بار پڑھتے ہیں، اور پھر جا کے آپ وہ آپ کی گرفت میں آتی ہے. تو پہلی دفعہ پڑھنے میں اگر بہت سے مباحث گرفت میں نہ بھی آئیں تو یہ کوئی ایسی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. تو سوالات کے جوابات بھی ہوئے، اور بھی چیزیں ساری مجھے ذہن میں نہیں. البتہ ان کے اس موقع پر، اس مرحلے پہ نا تصوف پہ جو ان کی تنقیدات ہیں وہ چھپ چکی تھی اور میں نے دیکھ لی تھی. اچھا. اور ان کا میں نے کافی اثر قبول کیا. اچھا. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بات چیت ہوتی رہی. جی. تو یہ جو تاثر تھا کہ جی وہ بنیادی فکر سے، امت کے اجتماعی فکر سے ہٹے ہوئے ہیں، اس تاثر کو ختم کرنے میں کتنا دیر ملا، کتنی دیر لگی، اور اس سے آپ کب باہر آئے، یا اگر نہیں بھی آئے تو بھی بتا دیں. مجھے میرے خیال میں یہ تاثر جزوی حوالے سے ہی تھا کہ بعض خاص آراء وہ امت کی جو فقہی علمی روایت ہے اس سے مختلف ہیں. تو اس حد تک ہی رہا یہ بات کہ مجموعی طور پر وہ کوئی دینی، امت کے دینی فکر سے یا اس کے روایت سے کوئی بڑے انحراف میں ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسا کوئی تاثر کبھی کوئی بہت زیادہ مضبوطی سے قائم ہوا ہو. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف میں خود جو حنفی روایت ہے اور حدیث کے بارے میں حنفی فقہا کا رجحان ہے، تو میں اسی دور میں اس پر خود بھی ایک مطالعہ اور تحقیق کا عمل کر رہا تھا. تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ اخبار احاد کے بارے میں اور احادیث کے بارے میں ایک تو ہمارے یہاں علماء اہل حدیث کا نقطہ نظر ہے، لیکن اس کے متوازی اور اس کے پیرالل ایک حنفی روایت بھی ہے جو اخبار احاد کو اور احادیث کو ایک بالکل اور انداز سے دیکھتی ہے. تو حدیث کے حوالے سے مجھے کبھی شاید اس پس منظر میں غامدی صاحب کی آراء سے یا ان کے بعد نتائج سے اتنا توحش کبھی ہوا نہیں. دوسری بات یہ کہ جو اجماع والی بحث ہے کہ فقہی آراء ہیں اور ان میں یہ بحث ان دنوں ویسے ہی ہمارے ملک میں ضیاء الحق صاحب کی جو اسلامائزیشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں کافی سوالات یہ زیر غور تھے.
تو ہمارے والد صاحب بھی اس پہ بہت لکھتے رہتے تھے، اور ان دنوں میں ڈاکٹر جاوید اقبال اور ڈاکٹر یوسف گرایا وغیرہ، یہ اقبال کے تصور اجتہاد کے تناظر میں تو بڑے کئی اہم چیزوں پر سوالات اٹھا رہے تھے. اجماع کیا ہے اور اجماع کے خلاف بات ہو سکتی ہے کہ نہیں. عورت کی حکمرانی کی بحث بڑی زور سے اٹھی تھی. وہ پھر دیت کا قانون بڑا تو یہ بحث بڑے زور سے ہوئی کہ عورت کی دیت آدھی ہے یا پوری. تو یہ ساری بحثوں کو میں انڈیپینڈنٹلی بھی دیکھ رہا تھا. تو ان سب کو دیکھنے سے بھی مجھے رفتہ رفتہ یہ احساس ہوا کہ جس طرح سے ہمارے روایتی دینی بیانیے میں اجماع کو جس جگہ پہ رکھ کے پیش کیا جاتا ہے وہ اس جگہ کی چیز نہیں ہے. صحیح. خود ہماری دینی روایت میں اور مباحث میں بھی اجماعی آراء سے، فقہی آراء سے اختلاف کے مثالیں موجود ہیں. اور خود عین اس دور میں جب ہمارا دینی بیانیہ اجماع کو ایک بڑے پلر کے طور پر پیش کرتا ہے، خود اس نے اجماع کے سے برعکس بہت سی آراء نئی اختیار کی ہوئی ہیں. صحیح. تو یہ مختلف. اچھا، پھر مولانا مودودی کو بھی میں ان دنوں میں ویسے دیکھ رہا تھا. تو ان پر جو تنقید جس انداز کی ہوئی ہمارے مذہبی حلقوں کی طرف سے، مجھے لگا کہ اس میں کافی غیر منصفانہ پہلو پایا جاتا ہے. یعنی کہ مولانا مودودی پر تنقیدات میں غیر منصفانہ رویہ. تو یہ کئی چیزیں مل کر وہ جو ایک جس سانچے میں، جس فکری سانچے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی بالکل ہی گمراہ یا دین سے ہٹا ہوا یا روایت سے منحرف ہے، تو یہ سارے عوامل مل کر انہوں نے وہ سانچہ ایسا بننے نہیں دیا جس میں میں مولانا مودودی کو یا غامدی صاحب کو یا کہ کسی ایسے یعنی انڈیپینڈنٹلی سوچنے والے کو اس طرح سے دیکھوں کہ یہ کوئی یعنی گمراہی اور اس پیرائے میں وہ سانچہ بنا نہیں. لیکن یہ تو ہوگا نا کہ آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بغیر داڑھی کے آدمی بیٹھا ہے. بظاہر تو داڑھی ہے ان کی، لیکن وہ خاصی مائکروسکوپک داڑھی ہے. لیکن آپ کو یہ تاثر تو ہوگا کہ ایک روایتی حلیہ نہیں ہے ان کا، جس پر عام طور پر بڑے لوگ متوحش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر. اس پہلو سے آپ کا کیا تاثر تھا؟ نہیں، مجھے اس پہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یعنی میرے ہاں یہ جو وضاقتہ کا معاملہ ہے، پہلو ہے، وہ علمی اور فکری حوالے سے کوئی بڑی بنیادی چیز نہیں. عام طور پر تو تاثر عام یہ طور پر نہیں، آپ کے یہاں نہیں تھا. نہیں، میرے ہاں نہیں تھا. اچھا، ٹھیک. وہ مجھے ایسا نہیں یاد پڑتا کہ اس بنیاد پر میں چیزوں کو یا کسی شخصیت کو منفی نظر سے دیکھوں کہ اس کی چونکہ اس طرح کی داڑھی نہیں ہے، اس لیے اس کی دینی بات یا اس کا استدلال جو ہے وہ بھی یقیناً کمزور ہوگا. صحیح. ہو سکتا ہے تاثر کسی وقت ہو، مجھے اب اس وقت ذہن میں نہیں آتا.